صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا بنت، السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا. أحسنت. ما شاء الله. آج کی اس تقریب کی مناسبت سے انشاءاللہ ایک کچھ چھوٹے سے قطعے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک قصیدہ جناب کچھ قطعے بی بی زینب کے شان میں اور پھر انشاءاللہ ایک قصیدہ ہے امام علی کے شان میں. تقیہ کرنا بھی چاہوں تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، تقیہ کرنا بھی چاہوں تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، کہ مجھ کو چلتے پھرتے یا علی کہنے کی عادت ہے. نعرہ حیدری یا علی. زینب فروع دین تھی، دین کا اصول تھی، زینب فروع دین تھی، دین کا اصول تھی، ہر ایک قدم پہ صورت بنت رسول تھی، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول تھی، گلزار اہل بیت کی خوشبو تھی پھول تھی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. نماز شکر کی آیت جناب زینب ہیں، حسینیت کی شریعت جناب زینب ہیں، وقار صبر امامت جناب زینب ہیں، علی کی شان جلالت جناب زینب ہیں، جواب مریم و سارا ہیں فاطمہ زہرا، جناب زہرا کی سیرت جناب زینب ہیں، بنائے مجلس سے شبیر ڈالنے والی، اساس غم پہ عمارت جناب زینب ہیں، جہاں بھی بزم حسینی سجی وہاں موجود، یہاں بھی محو سماعت جناب زینب ہیں، زمین کرب و بلا پر ادا ہوئی جو نماز، اذاں حسین اقامت
جناب زینب ہیں۔ تمام اہل حرم کی حسین دھارس تھے، تمام اہل حرم کی حسین دھارس تھے، دل حسین کی طاقت جناب زینب ہیں۔ کھلا کے نہج بلاغا میں جو بلاغت ہے، کھلا کے نہج بلاغا میں جو بلاغت ہے، بلاغتوں کی فصاحت جناب زینب ہیں۔ ریحان فکر شفاعت ہو کس لیے مجھ کو، ریحان فکر شفاعت ہو کس لیے مجھ کو، میری دلیل شفاعت جناب زینب ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، سب مل کے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، نعرہ حیدری یا علی، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یا سویرے سویرے، جو شے کی موادت نے پھر کو جھنجھوڑا تو اس نے بھی غفلت کے بستر کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے، مصلی علی کا قصیدہ جو ہی سویرے سویرے، ابھرتے ہی سورج نے حمد خدا کی زیارت کی، پھر روضہ مرتضیٰ کی، روضہ مرتضیٰ کی، پرندوں نے اپنی زباں میں قصیدہ علی کا سنایا سویرے سویرے، نعرہ حیدری پہ میں نے قصیدہ سنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، ہے زہرا کی مرضی مشیت خدا کی، ہوا تھا نہ لب سے ابھی حکم جاری، ہے زہرا کی مرضی مشیت خدا کی، ہوا تھا نہ لب سے ابھی حکم جاری، ابھی حکم جاری، لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در خطکھٹایا سویرے سویرے،
میں نے علی کا قصیدہ میں سویا تھا شب میں علی کو بھلا کر بحکم خدا کچھ فرشتوں نے آ کر میں سویا تھا شب میں علی کو بھلا کر بحکم خدا کچھ فرشتوں نے آ کر مجھے خواب میں روضہ مرتضیٰ کا نظارہ کرایا سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ گنگنایا سویرے سویرے وہاں مد ہے مولا میں مصروف شب بھر مودت کی محفل سے لوٹا جو میں گھر وہاں مد ہے مولا میں مصروف شب بھر مودت کی محفل سے لوٹا جو میں گھر سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے افضل الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ محمد وآل محمد صلو علی بنت علی علی کی طرح سرفراز ہیں بنت علی علی کی طرح سرفراز ہیں زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہیں زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہیں زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہیں زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہیں زینب وفا کی روح شریعت کی جان ہے بے سایہ دین حق کے لیے سایبان ہیں نعرہ حیدری ماشاءاللہ صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا اپنے ہر دل عزیز شیخ محمد عباس پنجو کو سوا کے ہمیں حکمت سے فیضیات کریں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا رحم اللہ من قرأ سورة المبارکة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وعلى منكري فضائلهم وعلى غاصبي حقوقهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحبائي، milad of Aqilat Bani Hashim, صديقة الصغرى بنت الأمير المؤمنين سيدة زينب الكبرى روحي لها الفداء. This is a celebration in which there are elements of happiness and a celebration at the same time that has elements of grief and sadness. For Sayeda Zaynab, like Sayyid al-Shuhada and Abu al-Fadl al-Abbas and Imam Sajjad, when the milad of 3rd, 4th and 5th of Sha'ban comes, much as there is joy and happiness, there is tears and grief. And the same in application when it comes to Sayyida Zaynab al-Kubra. Happiness, and at the same time, this cloud of grief for the trials and the tragedies and the tribulations that she went through. When it comes to understanding Sayyida Zaynab, or our duty towards Sayyida Zaynab, one of the first steps of fulfilling our obligations towards Sayyida Zaynab. Shufu Shabab, these words are very carefully selected. Our obligation towards Sayyida Zaynab. You and I have a duty and an obligation towards her, which means that if there is an obligation owed towards Sayyida Zaynab, you and I are accountable for that, fulfillment of that obligation. Mas'ala khatir. Who would ever want to be in the mahshar, Yawmul Qiyamah, and be responsible for not fulfilling their obligation towards Sayyida Zaynab? A person thinks about this. Sarahatan, a person is overcome with fear that has no limits, no bounds. For our obligation towards Sayyida Zaynab, the first step towards fulfilling our obligation towards Sayyida Zaynab alayha salam is to seek her ma'rifah. Ma'rifah Zaynabi.
What is this ma'rifa Zaynabi? Yani the ma'rifa of Sayeda Zaynab. This ma'rifa Zaynabi, which is a treasure from the treasures of the creator of existence that is unearthed from the foundation of the Arsh. The first step when it comes to the ma'rifah of Sayeda Zaynab, understanding the name Zaynab itself. شوفوا أحبائي, there are certain individuals, awliya, anbiya, who are selected by Allah subhanahu wa ta'ala. And these individuals, when they are selected by Allah subhanahu wa ta'ala, the purity in their selection and the loftiness in their rank is understood from the very fact that even the names of these anbiya, even the names of these awliya are selected by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal has purified and selected and appointed them for such a critical mission in regards to this, in regards to saving humanity and guiding humanity. He has selected and preferred them to such an extent that even their names are selected by the creator of the universe. And we have examples of this. I use this as an introduction and a preface for us to get to the ma'rifah of Sayeda Zaynab. For our kalam is that there are individuals who are purified by Allah subhanahu wa ta'ala to the extent that even their names are selected by Allah Azza wa Jal. Now I'll go through 3 examples with you from the Quran. For you have a look, for example, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in Surah Al Imran, verse number 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. When the malaika, when the angel said to Lady Maryam, Sayyidah Maryam at-Tahira alayha salam, O Maryam, Allah sends you glad tidings of His word, yani of a son. Ismuhu al-Masih Isa. Jibreel is telling Maryam, Ya Maryam, Allah is going to gift you with a son whose name is Isa. Yani Jibreel is telling Maryam, this personality Isa. Awalan, Isa is who? Nabi from the Anbiya of Allah. So Jibreel is telling Maryam, Ya Maryam, this son of yours has such a high maqam that even his name has been decided by Allah. Maryam didn't name her son Isa. The command came from Allah Azza wa Jal. This shows you and gives you a glimpse at the loftiness of who? Nabi Isa. Similarly, you come to Surah Maryam. When you come to Surah Maryam in the beginning one, first 6 verses, verse number 6, verse number 7. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin. When Allah subhanahu wa ta'ala said to Zakaria, O Zakaria, who is Zakaria? Nabi from the Anbiya of Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka, we give you glad tidings of a son. Ismuhu Yahya. Allah tells Zakaria, I give you glad tidings of a son, and I'm even naming that son for you. His name is Yahya. Zakaria didn't name his child. Command came from Allah. So now there are individuals who have been selected and purified by Allah. Even their name is selected by Allah. And an example is who? Isa and Yahya. Both of them are from the Anbiya of Allah. Sahih Allah. Now you come to the last one.
Surah As-Saf. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. Nabi Isa says to Bani Israel, O people, Bani Israel, I'm a prophet who has been sent to you to verify and to attest the Torah. وَمُبَشِّرٌ, and I'm here to give you glad tidings. بِرَسُولٍ, of a prophet who will come after me. يَأْتِي مِن بَعْدِي, اسمه, his name is. Who's introducing? The prophet that came after Nabi Isa, Rasulullah. But Nabi Isa is informing them of the name of Rasulullah given by Allah Azza wa Jal. Ismuhu Ahmad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So you see from the Quran that there are certain Anbiya, there are certain Nabis from the Anbiya of Allah subhanahu wa ta'ala who are so purified and who are so lofty in their maqam, such that even their name was selected by Allah. If you understand this, you come to the birth of Sayeda Zaynab al-Kubra. Hadith Sharif says, on the 5th of Jamad al-Ula, 5th year after Hijrah, upon the birth of Sayeda Zaynab, Sayeda Fatima al-Zahra, Ruhi laha al-Fida, is holding Sayeda Zaynab. Amir al-Mu'mineen comes into the house. He takes Sayeda Zaynab and he kisses her on the forehead. Look at this Joe. Amir al-Mu'mineen, Sayyid al-Muwahhideen, is asking Siddiqat al-Tahira, Sayyidat Nisa al-Jannah, al-Muhadditha and al-Muhaddatha. Look at the sifat of these two people who are speaking with each other. For this, Amir al-Mu'mineen, who is Sayyid al-Muwahhideen, is asking Sayyidat Nisa al-Alameen, have you named this child? Sayyida Fatima al-Zahra, Siddiqat al-Tahira. Fatima al-Zahra is who? Inna Allah yarda li ridati Fatima. The one whose pleasure is in the pleasure of Allah. She says to Amir al-Mu'mineen, how can I name the child without your blessing and without your permission? How can I take the responsibility when you are there, Ya Amir al-Mu'mineen? Why don't you name him? Amir al-Mu'mineen says no. Rasulullah comes into the house. Sayyidul Kainat, Sayyidul Anbiya, Ashraful Anbiya. He enters into the house. Amir al-Mu'mineen gives him Sayeda Zaynab. He looks at Sayeda Zaynab and kisses her between the eyes. Sayyidul Anbiya is asking Sayyidul Awsiya, did you name this child? Sayyidul Awsiya, yani Amir al-Mu'mineen, says to Rasulullah, and how could I name the child without seeking your blessing, yani without asking you? Why don't you name the child? Siddiqat al-Tahira didn't name the child. Sayyid al-Muwahhideen didn't name the child. Ashraf al-Anbiya, he's been asked to name the child. The child in question is who? Sayeda Zaynab. Rasulullah says, and how can I name this child before
Allah subhanahu wa ta'ala names her. And at this moment, Hadith al-Sharif says, Jibreel al-Amin, alayhi salam, descends from the heavens, descends upon Rasulullah, and he says to Rasulullah, Inna salam yakhussuka bis salam. The salam is one of the Asma al-Husna of Allah. So Jibreel doesn't say, Ya Rasulullah, Allah is sending you salams. He says, that salam is sending you salam. Just like the way on the night of Mi'raj, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, one Ali spoke to another Ali. Inna salam yakhussuka bis salam. Jibreel says to Rasulullah. Rasulullah says, wa alayka salam. Jibreel then says to Rasulullah, Inna Allah azza wa jalla yaqulu lak, Sammi hadha al-mawlid bi-ism Zaynab. Allah azza wa jalla has commanded you to name this child Zaynab. فَإِنَّا كَتَبْنَاهُ لَهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. For indeed, the decision of Allah, the qarar of Allah subhanahu wa ta'ala to name this child Zaynab has been sealed in the Lawh al-Mahfuz from eternity before. صلوات على محمد وآل محمد. For in the first steps of the journey of Ma'arifah, you begin to understand that the loftiness and the maqam of Sayeda Zaynab is amongst the maqam of the Anbiya. Because from the Quran you understand that it was Anbiya like Yahya and Isa and Rasulullah whose names were selected by Allah. And amongst those people who are in the ranks whose name is designated by Allah is Sayeda Zaynab al-Kubra. In fact, Sayeda Zaynab al-Kubra is not only amongst the ranks of the Anbiya, but higher than the ranks of the Anbiya. And the dalil is where? The dalil is in Ziyarat Waritha. When you address Imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada Aba Abdullah Ruhi Lahu al-Fida, what do you say? Assalamu alayka ya Waritha Adama Safwatillah. Assalamu alayka ya Waritha Nuhin Nabiyullah. Assalamu alayka ya Waritha Isa Ruhillah. Assalamu alayka ya Waritha Muhammadin Habibillah. Yani Imam al-Hussein, the Warith of the Anbiya. Warith of the Anbiya, yani the protector of the message of the Anbiya. In Karbala, Sayyid al-Shuhada protected the message of Adam. In Karbala, Imam al-Hussein protected the message of Nuh. In Karbala, Imam al-Hussein protected the message of Isa. In Karbala, Imam al-Hussein protected the message of Musa. In Karbala, Imam al-Hussein protected the message of Rasulullah. Hussein protected the message of the Anbiya. Zaynab protected the message of Hussein that is resembled within all the Anbiya. The Anbiya. The Anbiya and the survival of their messages rested on the shoulders of Sayyida Zaynab al-Kubra. Aba Abdullah al-Hussein al-Karbala has reached us because of Sayyida Zaynab al-Kubra. And you find that, as we said,
Milad of Sayyidah Zaynab is a milad of happiness and a milad of grief. And the grief and the expression of grief is within the sunnah of Rasulullah. For the hadith goes on to say, as Rasulullah held Sayyidah Zaynab in his arms, he then began to weep. فسيدة نساء العالمين says, Ya Abata Ya Rasulullah, mimma baka'uka. Ya Rasulullah, my father, why these tears? There's a newborn baby. Those of us who are fathers know that when a baby is born in the house, the environment is an environment of joy and laughter and dua and safety for the child and health for the child. Rasulullah begins to narrate the tragedies of Sayyidah Zaynab to Hamida Sayyidah Fatima al-Zahra. Sayyidah Fatima al-Zahra began weeping. But look at the concern of Sayyidah Fatima al-Zahra. Understand the fakhr of being called and of thinking of yourself as the Shia of Fatima. This is Sayyidah Zahra. She has just been informed that a newborn child is going to be taken as prisoner from city to city and thirsty and hungry. What is the mother's concern? Look at one of the mother's concern. She says to Rasulullah, فَمَا ثَوَابُ لِمَنْ بَكَى عَلَيْهَا وَعَلَى مَصَائِبِهَا. Fatima al-Zahra straight away asked Rasulullah, if this is what will happen to my daughter, what is the thawab and the reward of those who will weep for my daughter, one, and for the tragedies that my daughter will go through? And this is Kalam Kabir by Sayyidah Zahra. Sometimes you weep for Sayyidah Zaynab as Sayyidah Zaynab, and sometimes you weep for what happened to her as a tragedy for the tragedy that it is. Yani Sayyidah Zahra's concern was what? The first thing from everything my daughter Zaynab will go through, how will my Shias benefit? Because when she asks for the thawab, she's asking for herself? No, she's asking for her Shia. Look at the concern that Sayyidah Zahra has for her Shia. Look at the hadith and look at what Rasulullah says. فقال, and Rasulullah says to Sayyidah Zahra, Ya bada'ati, O you who's a piece of my soul, وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي, and the source of joy for my eye. إِنَّ مَنْ بَكَى عَلَيْهَا وَعَلَى مَصَائِبِهَا, whoever weeps for her and weeps for her tragedy, yani whoever weeps over Sayyidah Zaynab's tragedy, كَانَ ثَوَابُ مَنْ بَكَى عَلَى أَخَوَيْهَا, the reward of the one who weeps over the tragedy of Sayyidah Zaynab is the same reward as for the one who weeps over her brothers. Yani, the thawab of weeping over Sayyidah Zaynab is the same thawab as weeping for Imam al-Hussein. And from here you understand the azama of Sayyidah Zaynab al-Kubra. Look at what Imamain as-Sadiqain salawatullahi alayhima said. اللهم صل على محمد وآل محمد. The one when our tragedies are mentioned. It says when the tragedies of Ahlul Bayt are mentioned, من ذكرنا عنده ففاضت عيناه مثل جناح الذباب.
It's the reward of crying over Sayeda Zaynab and the tragedy of Sayeda Zaynab. Imam Sadiq says, if our tragedies are narrated and the person's eyes were to tear up, Imam Sadiq didn't say they cry, because cry is when tears flow down the cheeks. It's just the eyes tear up. وَلَوْ مِثْلَ جِنَاحِ الذِّبَابِ. If that tear, even if it is the size of the wing of a fly, Sayeda غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ. His entire book of sins are forgiven. And the Imam goes on to confirm this statement. The person says, all sins? Imam Sadiq, look at what Imam Sadiq says. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زُبْدِ الْبَحْرِ. زِبْدِ الْبَحْرِ. Have you seen when the waves come crashing against the sand in the ocean? When the waves crash into the banks, into the sands, what happens is that the water creates a foam. Imam Sadiq says, even if a person's sin was as much as the foam for the waters that crash against the sands, if you shed a tear the size of the wing of a fly, Sadiq ala Muhammad guarantees you your sins are forgiven. Forgiveness of sins means what? Proximity to Allah. Yani the azar of Sayeda Zaynab is a wasila to proximity towards Allah Azza wa Jal. And on this day, Shabab, much as it is Wiladat and Milad and Eid, it would be an injustice to not pay tribute and contemplate over the courage and the sabr of this woman, Sayeda Zaynab. With what heart on the Asr of Ashura did she carry the lifeless body of Ali al-Asghar? Tadrun, do you know? When Imam al-Hussein was walking back towards the Khaymaga, into Shabbat, most of you have been blessed to be in Karbala. And you were also in Sayeda Zaynab in Arba'in. So if you can picture the haram of Sayeda Zaynab, and at the same time, you were picturing Imam al-Hussein walking from Makan Ali Asghar back to the Khaymaga. In what state Imam al-Hussein was walking? 7 times we say. He went forward, he went back. He said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And when he's going into the Khaymaga, Imam al-Hussein's one concern was this. There is a 3-pronged arrow in the throat of the child. This child's blood is in the beard of Imam al-Hussein, on the chest of Imam al-Hussein. But when Imam al-Hussein is walking towards the Khaymaga, his one concern is this, the mother Rubab. Because if Rabab sees this child, Rabab might die. Do you know, at that point,
Sayyida Zaynab al-Kubra comes out of the khaymaga and she takes the child Ali al-Asghar away from Imam al-Hussein. Yani Sayyida Zaynab absorbed the grief and the shock of Imam al-Hussein and of Sayyida Rabab. What Imam al-Hussein could not see anymore. What Sayyida Layla could not see, the Rabab could not see anymore. Sayyida Zaynab said, I will see and I will endure. And she did this with every shaheed. She did this with Shah Qasim. She did this with Ali al-Akbar. She did this with Abu al-Fadl al-Abbas. But yet, when Own and Mohamed became shaheed, and the women and Imam al-Hussein said, let us go and let us console Zaynab. They couldn't find Zaynab. Zaynab is in al-Khayma doing sajda. This is Zaynab that we have come to honor today. This is that Zaynab who is mine and your inspiration. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Sayyida Zaynab al-Kubra, the defender of Azar and the defender of upholding the legacy of Imam al-Hussein. As servants of Sayyida Zaynab, those who uphold the Azadari of Sayyida Zaynab. There is a day in which we revive some of her words that bring us honor, that give us courage, and that fuels, so the words, that fuels the junoon inside of the heart when it comes to Imam al-Hussein. You will have heard the saying, Hubbul Hussein ajannani. Hubbul Hussein has made me insane, has made me mental. And insanity in the way of Imam al-Hussein has sweetness. Insanity in the way of Imam al-Hussein is true sanity. Insanity is to not be insane for Imam al-Hussein. Insanity, junoon for Imam al-Hussein needs fuel. And that fuel comes from the words of Sayyida Zaynab al-Kubra. Look at the words of Sayyida Zaynab. She says, on the 11th of Muharram, they are leaving Karbala to go towards Kufa. She sees Imam Sajjad at the point of death. He is just, Imam Sajjad is staring at the body of Sayyid al-Shuhada, which is being trampled. Sayyida Zaynab then looks at Imam Sajjad and she says, Mali araka tajudu binafsik. She says, Ya bakiyata jaddi wa abi wa ikhwati. She says, Sajjad, you are the remainder of my grandfather and my father and my brothers. Yani the Ma'soom Imam. Why is it that I see as if you are at the point of death? Sayyida Zaynab goes on to say something. The words are fairly long, but I want to take the last part of it, which is the meaning. She says to him, فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فرائنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات.
Sayeda Zaynab says to Imam Sajjad, indeed, there is a covenant that Allah subhanahu wa ta'ala has taken, and the pledge that Allah has made with Rasulullah and with Amir al-Mu'mineen. He has taken a covenant from people. Minu, what is people? These people, they are not known by the pharaohs of this dunya. They are not amongst the pharaohs, the oppressors of the dunya. You're not known. وَهُمْ مَعْرُوفُونَ فِي أَحْدِ السَّمَاوَاتِ. These category of people with whom Allah has taken a covenant with them, they are very well known and famous amongst the dwellers of the heavens. Who are these people and what do they do? Number one, إنهم or أنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارونها. There are people who will gather these decapitated bodies and bury them. Who is responsible for the burial of Imam al-Hussein and the burial of the Shuhada? The people who are known within the heavens. Category number two, where you and I come in, if we want. وَيَنْسِبُونَ بِهَذَا الطَّفْ عَلَمًا لِقَبْرِ أَبِيكَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ. There is a generation of people whom Allah subhanahu wa ta'ala has taken a covenant with them that they will keep alive the memory of Karbala. Yansubun lihada taf alaman. These words have great tafsir by Maraja of the Deen. And the basic translation comes to upholding the azah of Imam al-Hussein. For those who uphold the azah of Imam al-Hussein, why does a person's heart automatically gravitate towards azah? Why does a person's heart gravitate towards reviving the legacy of Imam al-Hussein? His heart gravitates for a reason. That reason is that Allah has taken a pledge from these people. Alam al-Mithaq and Alam al-Dhar, that they will uphold this azah of Imam al-Hussein. Look at what Sayeda Zaynab says, fuel for Junoon. وَلَا يُدْرَسْ أَثَرُهُ وَلَا يُمْحَى رَسْمُهُ. This remembrance of Imam al-Hussein will never ever be obliterated, will never ever be diluted. Why? Because there are certain people who have made a pledge with Allah, a covenant with Allah, that their life mission is to keep the mission of Hussein alive. Sayeda Zaynab's words. Ala kurur al-layali wal-ayyam. So long as this earth continues, these people will continue to keep alive the azah of Imam al-Hussein. We have to decide. You and I, we are from this group of people, or we are not from this group of people. If you find yourself in the parameter of service towards Imam al-Hussein, know that you are fulfilling this pledge. Then you find yourselves in the ranks of azah, know that you are in this line of service. You find yourself reciting for Imam al-Hussein, keeping the eulogies and the dhikr of Imam al-Hussein alive, know that you are in the parameter of this pledge. Sayeda Zaynab goes on to say something even more. Now, because unfortunately the times in which we live, everybody has an opinion about Imam al-Hussein and the azadari of Imam al-Hussein.
Everybody has an opinion, qualified or non-qualified. I always say we live in the age of the anti-experts. All you need to do is have a good following on social media and a good appearance, and your word becomes the word. Across the board, in every field, including the Azadari. Everyone has an opinion. Intensity of Azadari, what is acceptable, what is not acceptable, what is in public, what is in private. Everyone has an opinion. The reality is, Sayeda Zaynab says, there is this generation of people who have taken a pledge from Allah Azza wa Jal, who will never ever compromise. And their mission is to ensure that the remembrance of Imam al-Hussein is not diluted and grief is expressed in the manner that it should. Look at what she goes on to say. وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءِ الضَّلَالِ فِي مَحْوِهِ وَتَقْنِيسِهِ. She says that while these people uphold the Azadari of Imam al-Hussein, the remembrance of Imam al-Hussein, on the other hand, there are going to be imams of kufr, not normal kafirs, imams of kufr, wa ashiya'ud dalal, meaning the followers. Ashiya is a derivative of the word Shia. Dalal, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. There are followers of those who are astray. Yani stray belief here and there. Every new person who comes out with a new fatwa against Azadari followers jump here and jump over there. Sayeda Zaynab says the imams of kufr and the followers of misguidance and opinions, dalal, the first step of dalal is unwarranted opinion. She says they will rally around. Wala yajtahidanna. You know the word wala yajtahidanna means? Lam and noon is for ta'keed, meaning that across the ages they will be such an orchestrated, powerful movement to wipe out the dhikr of Imam al-Hussein. When Sayeda Zaynab says that the imams of kufr will exert maximum effort, understand there is maximum effort against the Azhar of Imam al-Hussein. Sometimes as the enemy, sometimes as the friend, sometimes as a jahil, sometimes as a mulvi. So the Zaynab makes this very clear. And these are the words of pride for every Shia. Look at what Sayeda Zaynab says. فَلَا يَزْدَادُ أَثْرَهُ إِلَّا أُلُوًّا, meaning that no matter how much the imams of kufr attempt to dilute and to end the dhikr of Imam al-Hussein, the more they try to dilute the azar of Imam al-Hussein, nothing will happen except that the dhikr and the azar will become stronger and louder. Sayyida Zaynab al-Kubra gave us an equation on the day in Karbala on the 11th of Muharram. The more you fight the Azadari of Imam al-Hussein, the more the Azadari of Imam al-Hussein will rage. The more you tell people, stop doing the Azadari of Imam al-Hussein, the more people will increase to do the Azadari. The more you ban Azadari, the greater the numbers will rise against you. This is that pride for those who stand up for the Azhar of Imam al-Hussein. When you say you are the Shia of Zaynab, then but nobody cares whether you are made the black sheep or the outlaw or the in-law or whatever out of the law you are in a community, because you are on the side of Sayeda Zaynab.
That ulama used to say in the house. Our teachers always used to say to us, when you do to seek and pray for the reappearance of Imam al-Hujjah, ask for the hastening of the Dhuhr by the sake of Sayeda Zaynab. Because one of the titles of Imam al-Hussein, or one of the slogans of Imam al-Hujjah is Ya li Tharatil Hussein. Du'a al-Nukba. Ayna talibu bidamil maqtuli bi Karbala. The one who takes vengeance for Karbala is the one who will take vengeance for the dhulm that happened on Sayeda Zaynab al-Kubra. Ulama always used to tell us, seek the attention of Imam al-Hujjah by doing the wasila of Sayeda Zaynab al-Kubra. And with this, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala on this auspicious day, this day which is Adi, Ya Allah, hasten the reappearance of Imam al-Hujjah bihaqqi Sayeda Zaynab al-Kubra, Ya Allah. Ya Allah, on a night like this, grant us the blessings to always be within the vicinity of Ali Muhammad, to perform the ziyarah of Sayyid al-Shuhada Aba Abdullah al-Hussein multiple times during a year and every year for the rest of our lives. Ya Allah. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah, grant us the opportunity to perform the ziyarah of Sayyidah Zaynab al-Kubra in Sham, Ya Allah. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah, forgive us our sins on a night like this. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah, mu'mineen and mu'minat who have gathered here today, mu'mineen, mu'minat who are following this majlis, Ya Allah, do not let any one of them leave except that you have fulfilled their hajat bihaqqi Sayyidah Zaynab al-Kubra alayha salam, Ya Allah. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah, mu'mineen and mu'minat who have hajat, you fulfill them in the best of ways. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah. Marhumin and marhumat who have passed away, you make their graves into a garden from the gardens of Jannah. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah, protect our iman and our aqidah, strengthen us, and make us from amongst those who will always uphold the azah of Imam al-Hussein. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah, let the last tear in our eye when we leave this dunya be the tear for Imam al-Hussein's grief, Ya Allah. Our children and our children's aqidah. By the sake of Sayyidah Zaynab, Ya Allah, strengthen our children and help them to be on the path of wilayah and the azah of Imam al-Hussein. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Yaqulu Allah ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. जिक्र गम की इब्तिदा ही तज़किरा ज़ैनब का है। जिक्र गम की इब्तिदा ही तज़किरा ज़ैनब का है। मजलिसो मातम सिखाया शुक्रिया ज़ैनब का है। 700 कुर्सी नशी हैं तख्त पर इब्ने सितम। 700 कुर्सी नशी हैं तख्त पर इब्ने सितम। इस भरे दरबार में भी दबदबा ज़ैनब का है। बारहा सर गाजी का आता है जानिब फर्श के। बारहा सर गाजी का आता है जानिब फर्श के। कैसे सर नेज़े पे रहता सर खुला ज़ैनब का है। कुव्वते बाजुए शब्बीर है सकीना का चचा। ये अली का मौजज़ा है हौसला ज़ैनब का है। करबला बाजार कूफा शाम का दरबार क़ैद। सख्तियां इतनी कलेजा फूल सा ज़ैनब का है। एक ज़ईफ़ा में नुमाया है 72 का वजूद। एक ज़ईफ़ा में नुमाया है 72 का वजूद।
بعد عصر غم حرم کو آسرا زینب کا ہے، ہر امام وقت نے تعظیم کی جس بی بی کی، ہر امام وقت نے تعظیم کی جس بی بی کی، یہ خدا ہی جانتا کیا مرتبہ زینب کا ہے، نوحہ کیا ایک شعر بھی تو لکھ نہیں سکتا سلیم، نوحہ کیا ایک شعر بھی تو لکھ نہیں سکتا سلیم، کیا تیری اوقات یہ تو معجزہ زینب کا ہے، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اسی کے ساتھ میں دعوت کلام دیتا ہوں علی ہمراہ اور ان کے ساتھ والوں کو انشاءاللہ۔ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نعرہ حیدری یا علی یا علی. نعرہ حیدری یا علی یا علی. سینے پہ جب کبھی کوئی مشکل پڑی، سینے پہ جب کبھی کوئی مشکل پڑی، سب نے دیکھا یہی بولتے خود نبی. سب نے دیکھا یہی بولتے خود نبی. یا علی یا علی نعرہ حیدری. شان ہے تو نازش عمران ہے. تو نازش عمران ہے. باد خدا باد نبی، باد خدا باد نبی، تو ہے صراط المستقیم. سخت مشکل میں ہوں المدد مرتضی. میں گناہگار ہوں تو ہے مشکل کشا. میں گناہگار ہوں تو ہے مشکل کشا. سن میری التجا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سن کر تیرا ہر جگہ ہر گلی، راکھ جل کر ہوئے مرحبی انتری. راکھ جل کر ہوئے مرحب انتری. یا علی یا علی نعرہ حیدری. نعرہ حیدری یا علی یا علی مدد حق ہے.
شاء اللہ. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. اسی کے ساتھ میں دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے حضرت عزیز تمیر بھانجے کو کہ وہ آ کے اپنا کلام پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام میرے بارہ امام زینب کا. اللہ اللہ تیری قسمت، اللہ اللہ تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا. سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا. ماتم شاہ اور یزید کے گھر، ماتم شاہ اور یزید کے گھر، دیکھ لو انتقام زینب کا. Few lines of Imam Hussein. Muhammad wa Muhammad salawat. اللهم صل على محمد Hussein, Hussein,
بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ کہیں گی ماتمی خلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گی ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤں زندہ باد زندہ باد نہیں کروں گا لقد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لقد میں انتظار سحر فرشتوں کے بو بلا راتوں رات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے وجہ کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ پروان دعا محمد صلی اللہ اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ محفل تمام ہوتی ہے میں ask you all to recite 5 times Amma Yajibu for all those who are sick and in need of our du'as and especially for Batul Akbar. Amma Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma Yajibu al-Mustarra idha da'a yashfi as-sudur. Amma Yajibu al-Mustarra idha da'a yashfi as-sudur. Amma Yajibu al-Mustarra idha da'a yashfi as-sudur. Amma Yajibu al-Mustarra idha da'a yashfi as-sudur.
عما يشيب المضطر إذا دعا. الہی و بیمار داشت بلا جو بیمار ہو جلد پاوے شفا الہی برائے امام زمان ہمیں حول محشر سے دے تو امان قیامت میں محشور ہوں بائی اٹھے قبر سے کہ ہم یا علی ہے پانچ ونو مل چہار داتن احمد وعلی زہرا وحسن شبیر سے لے امام زمان شبیر سے لے امام زمان ایک ایک پہ صدا صلوات پڑھو صلوات صلوات و سلام یا امام زمان فرماؤ ظہور یا امام زمان. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا حسین الشہید، السلام علیکم یا علی زین العابدین ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى القادم وعلي الرضا ومحمد تقي وعلي النكي والحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريف القرآن وقوة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك وجدت الأسال صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها